قاسم ابن امام حسن علیہ السلام۔ حسن کی گود میں ایک آفتاب اترا ہے کہ ماہ قدموں کو چومنے زمیں پہ اترا ہے۔ اٹھایا ہوا ہے قاسم کو حسن نے ہاتھوں پر، زمیں کا کہنا ہے کہ عرش تلک اس کا نور بکھرا ہے۔ پیدائش: حضرت قاسم امام حسن علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ قاسم اپنی والد کی شہادت سے 3 سال قبل 47 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کربلا کی جنگ: جب ماہ رجب 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کی تیاری کی تو قاسم کی والدہ ام فروہ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ وہ انہیں اور قاسم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اتفاق کیا۔ معرکہ کربلا کے وقت ان کی عمر 14 سال کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ عاشوراء سے ایک دن پہلے: عاشوراء سے پہلے کی رات جب امام حسین علیہ السلام ام فروہ کے خیمے کے پاس سے گزر رہے تھے تو قاسم کو اپنی والدہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ماں، کل چچا عباس، علی اکبر اور میں امام حسین علیہ السلام کا دفاع کریں گے۔ ماں، اگر میں مارا گیا تو پلیز میرے لیے مت رونا۔ ام فروہ نے جواب دیا، میرے بیٹے، اگرچہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں لیکن میں آپ کے لیے نہیں روں گی۔ مجھے اپنے بیٹے کو اسلام کے لیے جان دینے سے بڑھ کر کوئی چیز باعث فخر نہیں ہوگی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ گفتگو سنی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ حضرت قاسم اور ام فروہ کو سلامت رکھے۔ یوم عاشوراء: عاشوراء کے دن حضرت قاسم امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور جا کر لڑنے کی اجازت طلب کی۔ 2 بار امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کر انکار کیا، قاسم تم جوان ہو اور ماں کے اکلوتے بیٹے ہو۔ حضرت قاسم بہت مایوس ہوئے۔ جب ماں نے دیکھا کہ اس کا بیٹا پریشان ہے تو انہوں نے اسے ایک خط دیا جو قاسم کے والد حضرت امام حسن علیہ السلام نے فوت ہونے سے پہلے لکھا تھا۔ خط میں کہا گیا، میرے بیٹے قاسم، ایک دن آئے گا جب میرا بھائی حسین علیہ السلام دشمن کی فوج کا مقابلہ کرے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جب اسلام کو قربانی کے ذریعے بچانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اس دن میری نمائندگی کرنا ہوگی۔ قاسم علیہ السلام نے خط پڑھ کر چچا کو دیا۔ خط پڑھ کر حسین علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، میں تمہیں اس کام سے کیسے روک سکتا ہوں جو تمہارا باپ تم سے چاہتا تھا۔ اللہ کے نام سے جاؤ، اللہ آپ کے ساتھ ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کی پگڑی حضرت قاسم علیہ السلام کے سر پر باندھی اور گھوڑے پر سوار ہونے میں مدد کی۔ حضرت قاسم نے فرمایا، اے چچا، پریشان نہ ہو، میں موت سے نہیں ڈرتا، اسلام کے لیے موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، میدان جنگ میں تشریف لائے۔ دشمن نے انہیں دیکھا تو بڑبڑانے لگے کہ جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے اسے ہم کیسے مار سکتے ہیں۔ جب دشمن نے ان کی بہادری کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ وہ اکیلے لڑائی میں اس پر غالب نہیں آ سکتے تو وہ پیچھے سے آئے اور ان میں سے ایک نے حضرت قاسم علیہ السلام کے سر پر تلوار ماری۔ حضرت قاسم علیہ السلام اپنے گھوڑے سے گر پڑے۔ حضرت قاسم علیہ السلام کے جسم کو سپاہیوں کے گھوڑوں نے روند ڈالا جنہوں نے امام حسین اور حضرت عباس علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام کو یہ دیکھ کر اتنا غصہ آیا کہ غصے سے کانپنے لگے۔ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور دشمن پر حملہ کرنا چاہا۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں روکتے ہوئے کہا، عباس، صبر کرو پیارے بھائی، ان کو یہ کہنے کا عذر مت دو کہ ہم نے ان پر حملہ پہلے کیا۔ شہادت: 10 محرم 61 ہجری کو عاشوراء کے دن قاسم بن حسن کو فرات کے قریب شہید کیا گیا جہاں حسین علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ اثرات: قاسم ابن حسن علیہ السلام نے اپنی وفاداری اور قربانی سے تاریخ اسلام میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا جس میں خاندان رسول کے جوانوں کی شخصیت، شجاعت اور وفاداری کا ذکر ہے۔